ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للعاصین والمعاندین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الامام امام ولو کانا صبیہ صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات دعا ہے اللہ رب العزت بحق محمد و آل محمد اس ذکر پاک کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور پیر ساجر رضوی اور ان کی برادران نے جو اس مجلس عزا کے حوالے سے جو محنت کی کوشش کی مالک کائنات ان کی محنت کوشش لنگر نیاز اپنے دربار میں منظور و مقبول فرمائے اور آج کی مجلس عزا کا ثواب مرحوم مغفور پیر سید اشرف علی شاہ مالک کائنات اس مرحوم سید کی روح تک سعادت فرمائے دعا اللہ رب العزت اس گھر کو آباد و شاد فرمائے اس گھر کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اہل خانہ کو ہر دکھ تکلیف سے محفوظ فرمائے دعا ہے جہاں جہاں 8ویں امام کا ذکر ہو رہا ہے والی خراسان ضامن غریباں سرکار امام رضا علیہ السلام کا جہاں جہاں بھی پوری دنیا میں ذکر ہو رہا مالک کائنات اور ذکر کی جگہ کی حفاظت فرمائے 12ویں امام کا ظہور ہو جائے ہم 12ویں امام کے دیدار کے قابل ہو جائیں بارلا وہ بھی وقت جلد قریب لا جب 12واں محمد مسجد کوفہ میں ممبر کوفہ پہ اپنے دور کا علی بن کے بیٹھا ہوا ہو اور خطبہ ارشاد فرما رہا ہو ہم رعایا بن کے سامنے خطبہ بھی سن رہے ہوں سرکار کی زیارت بھی کر رہے ہیں تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات حاضرین آج چونکہ مخصوص دن 17 صفر 1442 ہجری 2020 سرکار امام رضا علیہ السلام کی یاد میں منایا جا رہا ہے یہ 14 کے 14 ہیں ہی محمد کیونکہ پاک نبی کا ارشاد گرامی ہے اولون محمد وآخرون محمد واوسطون محمد وکلون محمد دنیا والو ہمارا پہلا بھی محمد ہے ہمارا آخری بھی محمد ہمارا درمیانہ بھی محمد وکلون محمد اور ہم سب کے سب محمد ہیں ہمارے وجود علیحدہ علیحدہ ہیں نام علیحدہ علیحدہ ہیں لیکن 14 کا کردار بھی ایک ہے 14 کی گفتار بھی ایک ہے 14 کے 14 صورت و سیرت میں محمد نظر آئیں گے آج چونکہ 8ویں محمد کا ذکر منایا جا رہا ہے پوری دنیا میں 12 اماموں میں کسی امام کی اتنی اولاد نہیں جتنی 8ویں امام کی نسل توجہ ہے یا نہیں پوری دنیا میں کیوں یہ اللہ نے دنیا کو دکھایا
8वें इमाम को काफ़ी अरसा औलाद नरीना नहीं हुई थी, तो फिर लोगों ने अबतर कहना शुरू कर दिया, जैसे पाक नबी को मुशरिकों ने, कुफार मक्का ने अबतर कहा था। ऐसे ही 8वें इमाम के दौर में काफ़ी अरसा, लंबा अरसा कोई सरकार का वारिस दुनिया में नहीं आया था। लोगों ने जैसे नाना को अबतर कहा, ऐसे बेटे को अबतर कहना शुरू कर दिया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बेटा इमाम दिया, उससे पूरी दुनिया में नस्ल फैला दी, लोगों को समझा दिया ये अबतर नहीं, अबतर कहने वाले अबतर हैं। इसलिए अल्लाह ने ये पूरी दुनिया में नस्ल रज़ा जहाँ जाएंगे इतने सादात दूसरे इमामों की नस्ल से नहीं जितने 8वें इमाम की नस्ल से हैं। मेरे मौला का नाम अली है। अली का माना है बुलंद और लक़ब है रज़ा। रज़ा उसे कहते हैं जो हर हालत में अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहे, अल्लाह की रज़ा पे शाक कर रहे। और दूसरा रज़ा के ये माना है कि जिस पे दोस्त दुश्मन राज़ी रहें उसको रज़ा कहते हैं। तो 14 का फरमान भी एक है, 14 का कौल भी एक। हमारे मज़हब में मज़हब जाफरिया, फ़िक़्ह जाफरिया, इस्ना अशरिया, हमारे मज़हब में इमाम को मासूम माना जाता है, इमाम को मासूम समझा जाता है। हमारे नज़दीक हमारा जो भी इमाम है वो मासूम है। मासूम उसे कहते हैं जिससे किसी किस्म की गलती नहीं होती, गलती का इम्कान ही नहीं होता। गलती करना तो दूर की बात है, हमारे मज़हब में फ़िक़्ह जाफरिया में मासूम इमाम से गलती का इम्कान ही नहीं, यानी मुमकिन ही नहीं कि किसी इमाम से, किसी मासूम से कोई गलती हो सके। जो पहले ने फरमाया वही आखिरी ने, जो आखिरी ने वही दरमियाने वाले ने। इनके कौल में रद्दो बदल नहीं, कौल में ना कौल में इख्तलाफ है ना फ़ेल में इख्तलाफ है। एक छोटी सी गलत फहमी है जो आम पढ़ने वाले पढ़ते हैं जी, पाक नबी की हदीस कि हसन और हुसैन ये दोनों मेरे बेटे इमाम हैं। पढ़ने वाले पढ़ते हैं इनमें से एक खड़ा हो एक बैठा हो, जो खड़ा हो वो भी इमाम, जो बैठ जाए वो भी इमाम। हदीस पैगंबर ये नहीं, हदीस पैगंबर ये है कि दुनिया वालों ये दोनों ही मेरे इमाम हैं, कामा औ कायदा। ये दोनों हसन और हुसैन बैठे हों तब भी इमाम हैं, दोनों खड़े हो जाएं तब भी इमाम हैं। जो कहते हैं ना एक खड़ा हो दूसरा बैठा हो, एक क़याम करे दूसरा सुलो कर ले, तो फिर इनके किरदार में फ़र्क आ जाता है। तो इनके ना किरदार में कोई फ़र्क आ सकता है, ना कौल में ना फ़ेल में कोई फ़र्क नहीं आ सकता। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया दोनों मेरे बेटे हर हालत में इमाम, चाहे खड़े हों या बैठे। इनका अता करना गोया पैगंबर का अता करना, इनका इनकी सखावत 14 की सखावत, इनका देना गोया 14 का देना। मोहम्मद बिन ईसा अरब का रहने वाला है, वो सोया हुआ था, उसने हालत ख्वाब में देखा मदीने में, मदीने से बाहर एक मस्जिद है जहाँ हाजी उतरते हैं, वहाँ एहराम बांधते हैं, गुस्ल करते हैं, वहाँ 2 रकात नमाज नफल पढ़ते हैं। तो ये अरब वाला शख्स था, ये सोया हुआ था, इसने हालत ख्वाब में देखा कि पाक नबी मिंबर पर तशरीफ़ फरमाए हैं, जामिया मस्जिद है, अल्लाह के नबी मिंबर पे तशरीफ़ फरमा हैं, साथ तबक पड़ा हुआ है जिसमें सिहानी खजूरें हैं,
जिसमें उम्दा खजूरें हैं। अल्लाह के नबी खजूरें तकसीम कर रहे हैं। ये कहता है कि मैं भी आगे बढ़ा, मैंने अपने हाथ को आगे बढ़ाया तो अल्लाह के नबी ने उस तय से मुट्ठी भरी खजूरों की मेरे हाथ में दी। जब मैंने गिना तो 18 थीं। मैंने जब शुमार किया खजूरों को 18 थी। मैं बेदार हुआ, मैंने कहा इस ख्वाब की ताबीर है क्या? तो कहाँ से ये मुझे ताबीर मिलेगी? ये मैं सोचता रहा, अपने दिल में ये ख्याल करता रहा शायद मेरी ज़िंदगी के 18 दिन बाकी रह गए हैं जो पैगम्बर इस्लाम ने मुझे 18 खजूरें दी हैं। आज के दौर का इंसान होता, ख्वाब में पैगम्बर से खजूरें लेता तो ये समझता 18 साल तक गुर्बत नहीं आएगी, 18 साल तक दौलत ही दौलत होगी, 18 साल तक मैं कौमी असम्बली का मेंबर बना रहूँगा, 18 साल तक मैं सेनेटर ही रहूँगा। उस दौर में भी लोगों को मौत याद थी। ऐसे लोग थे जिनको मौत याद थी। गिना 18, सोचता रहा ताबीर कहाँ से हासिल करूँ। एक दिन उसी जामिया मस्जिद में मदीने से बाहर जहाँ हाजी उतरते हैं, ऐलान हुआ कि रसूल का बेटा मिंबर पर तशरीफ फरमा है, खजूरें तकसीम कर रहा है। जिनको इब्तिदा वाली बात याद है, हजूर का फर्जंद रसूल, सरकार का बेटा, रसूल का बेटा मिंबर पे बैठा हुआ है, खजूरें तकसीम कर रहा है। ये कहता अब मुझे ख्वाब की ताबीर का इससे बेहतर और मौका नहीं। ये कहता मैं गया, मजमा था, राज था, तो जिसको शौक से देखा हो ना उसके नक्श नैन याद रहती है। जिसको शौक से इंसान देखता है उसकी सूरत, उसका किरदार, उसका उठना, उसका बैठना, बल्कि कोई ऐसे मुहिब भी हैं जो उसकी नकल उतारते हैं। कोई ऐसे ऐसे भी चाहने वाले होते हैं, दोस्त जो किसी के साथ मोहब्बत करता है, फिर जो उसकी अदा होती है वो उस तरह बनना शुरू कर देते हैं। जिसके साथ मोहब्बत, जैसे उसके बाल वो भी चाहता है ऐसे मेरे भी बाल हो जाएं, जैसे वो बोलता है ऐसे वो चाहता है मैं भी बोलूं। तो उसने बड़े ही आसान अंदाज में पैगम्बर इस्लाम को ख्वाब में देखा था। जब ये जामिया मस्जिद में दाखिल हुआ, राज था, मजमा था, मेन गेट पे पहुंचते ही इसने जब सरकार रज़ा अलैहिस्सलाम के चेहरे की ज़ियारत की, ज़ियारत करने के बाद दिल में सोचने लगा कि चेहरा भी मोहम्मद मुस्तफ़ा वाला है, बैठना भी मोहम्मद वाला है, चेहरा भी, नक्श नैन भी। देख तरह मजमा चीरता हुआ आगे गया। सरकार रज़ा अलैहिस्सलाम खजूरें दे रहे हैं हर किसी को, हर कोई लेके जा रहा है। ये कहता मैं भी आगे बढ़ा। मैंने अपने हाथ को आगे बढ़ाया। क्या बात है, क्या बात है। मंगो तो किसी चंगे कोड़ो मंगो, किसी कमी दे दारते ना मंगया करो। यानी ये ही दरवाजा है जिथे बंदा मंगे भी तो शर्म महसूस नहीं करता। ये कहता मैंने अपना हाथ आगे किया, हाथ उठा नफ्से रसूल का। 8वें मोहम्मद ने ताश्त से मुट्ठी भरी खजूरों की। तो जो है या नहीं आपकी, मैं तारीख सुना रहा हूं। मुट्ठी में खजूरें ली, मेरे हाथ पर रखी, मैंने फौरन गिनना शुरू किया, शुमार किया, ये भी 18 थी। जो आलिम ख्वाब में अल्लाह के नबी से मैंने खजूरें ली ना 18, नफ्से रसूल से, रसूल के बेटे से खजूरें ली 18। गिनने के बाद मैंने कहा फर्जंद रसूल, रसूल का बेटा और अता फरमाए और अनायत फरमाए। 8वां मोहम्मद मुस्कुरा के इरशाद फरमाते अब ते खुदा याद रख, अगर मेरे नाना ने 18 से ज्यादा दी होती रजा भी ज्यादा दे देता। या अली, यानी कि पता चल गया 14 का किरदार एक, 14 की रफ्तार एक,
14 का हुस्न एक, 14 के नक्श नैन एक, 14 का सोना एक। ये सोए भी तो कोई फर्क नहीं महसूस होता, मोहम्मद सो रहा है या अली सो रहा है। तो जो है या नहीं आपकी, यानी सौण दे विच भी, हुण सौण दे विच भी ते बंदे दा अपना अपना अंदाज हुंदा है। कई इंज सौंदे आ, लत्त किते हुंदी है ते बांह किते, ते पता ही नहीं हुंदा। एडे एडे फराटे भरदे, पूरे कमरे वाले परेशान हो जाते, यार ये की मुसीबत आ गई। यानी 14 का बैठना एक जैसा, 14 का खड़े होना, 14 का चलना, 14 का सवारी करना, 14 का अता करना, 14 का तलवार उठा के लड़ना, 14 का खैरात देना, 14 का रोटियां देना, 14 का अंगूठी देना, हत्ता के 14 के 14 अगर सो जाएं कोई पता नहीं चलता। इसीलिए पैगंबर इस्लाम ने बरे मदीने से किसी को नहीं सुलाया था सिवाय अली इब्न अबी तालिब के। बोलो जिनको समझ आ रही। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या अली। अल्लाह के नबी शब हिजरत जब काफरों ने प्लानिंग बनाई, लोग जमा हुए, क्या किया जाए? कहा ये आमना का लाल सो रहा होगा, अंदर दाखिल होते हैं, हमला कर देते हैं, खून कबाइल में तकसीम हो जाएगा, हाशमी बदला नहीं ले सकेंगे। इधर प्लानिंग बनाई, उधर अल्लाह ने कहा मेरा महबूब जी मालिक, काफिर प्लानिंग बना रहे हैं, तू भी प्लानिंग बना। काफिर मशवरे कर रहे हैं, प्लानिंग बना रहे हैं कि तुझे हालत नींद में कत्ल कर देते हैं। अल्लाह के नबी ने किसी से नहीं कहा, उसे कहा जो नफ्स रसूल है। अपने भाई से कहा या अली, जी आका आजा, खतरे की रात, तो मेरे बिस्तर पे सो जाएगा, मैं बच जाऊंगा। उस वक्त मौला अली अलैहिस्सलाम ने पूरी इंसानी तारीख में, पूरी तारीख इंसानियत में ये पहला सजदा शुक्र है जो अली ने अल्लाह की ज़मीन पर दिया। जो अली अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की ज़मीन पर सजदा शुक्र दिया। हालांकि मौत नूं वेख के तो बंदे सजदा शुक्र नहीं करते, मौत नूं वेख के, मुसीबत नूं वेख के शुक्र नहीं करते, आंदे सबर कर, आ जो गई हुण नभा जिवें औखे सौखे, आ जो गई मुसीबत। लेकिन वाहिद अली है, अबू तालिब का लाल। ये लोगों ने समझा ही नहीं अबू तालिब को। अली का शब हिजरत मौत के बिस्तर पे मिसले मोहम्मद बन के सोना, तलवारों के साए के नीचे, ये अली का कमाल नहीं था, अबू तालिब की तरबियत का असर था। तो जो है या नहीं, अबू तालिब की तरबियत का असर था। या अली, जी आका मेरे बिस्तर पे सो जा, या नबीला क्या होगा, मैं बच जाऊंगा। अली अलैहिस्सलाम ने कहा मेरी 1000 जानें कुर्बान। अल्लाह के नबी चले गए, अली सो गए। काफिर दीवारें उचक उचक के देख रहे थे, हैं अभी मोहम्मद सो रहा है। तो जो है या नहीं आपकी, काफिर अड्डियां उचियां कर कर के ना पंजियां ते उत्ते खलो खलो के दीवार के ऊपर देख रहे थे, मोहम्मद ही सो रहा है, कोई नहीं इत्मीनान रखो। काफिरों ने, हालांकि सोने वाला अली था, अली इस हालत में सोया कि मिसले मोहम्मद बन गया। काफिर अली को मोहम्मद समझते रहे। तो जो है या नहीं, काफिर अली को मोहम्मद समझते रहे, इत्मीनान रखो मोहम्मद ही सो रहा है।
اس کا مطلب پتہ چل گیا ان کا سونا بھی ایک جیسا ہے۔ اللہ کے نبی نے سلایا ہی اس لیے تھا کافروں کو پتہ ہی نہ چلے محمد سو رہا ہے یا علی سو رہا ہے۔ جب صبح ہوئی ایک کافر نے دیوار پھلانگی، اندر داخل ہوا، داخل ہو کے علی علیہ السلام سو رہے تھے، اس نے چہرے سے چادر ہٹائی جس طرح قرآن سے غلاف ہٹایا جاتا ہے، جس طرح قرآن سے غلاف ہٹایا جاتا ہے۔ کافر نے ایسے چادر ہٹائی، پیچھے ہٹ گیا 2 قدم، حیران ہو کے کافروں سے کہا او ہم ساری رات ایسے ہی کھڑے رہے، یہ سونے والا محمد نہیں علی سو رہا ہے، سونے والا محمد نہیں علی سو رہا ہے۔ یا علی آئینہ محمد، اے علی محمد مصطفیٰ کہاں گئے؟ امیر کائنات لیٹے ہوئے تھے، مسکرا کے ارشاد فرماتے ہیں میرے حوالے کر کے گئے تھے۔ جو مجھے پوچھ رہے ہو مالک اشتر میرے مولا میرے کائنات کا بڑا قریبی ساتھی، مولا میرے کائنات سے پوچھا گیا یا علی مالک اشتر آپ کے نزدیک کیسے ہے؟ علی علیہ السلام نے کہا جیسے میں محمد مصطفیٰ کے نزدیک، جیسے میں محمد مصطفیٰ کے نزدیک ایسے مالک اشتر کی میرے ساتھ نسبت ہے۔ مالک اشتر نے سوال کیا یا علی تلواریں تھیں، کافروں نے حملہ کر دینا تھا، اس رات نیند کیسے آئی؟ کیا عالم تھا؟ مولا میرے کائنات کہتے ہیں مالک بڑے اطمینان سے میں سو گیا۔ ہیں یا علی بڑے اطمینان سے سو گئے؟ کافروں نے حملہ کرنا تھا، تجھے قتل کر دیتے۔ علی علیہ السلام نے کہا مالک تو نے پھر سمجھا ہی نہیں، تو نے پھر سمجھا ہی نہیں۔ کیوں؟ اتنا بڑا مخبر صادق مجھے خبر دے گیا تھا یا علی آج رات میرے بستر پر سو جا، کل کافروں کی امانتیں واپس کر کے پرسوں مدینے آ جانا۔ مجھ علی کو یقین ہو گیا تھا، اتنا بڑا مخبر صادق مجھے خبر دے گیا تھا پرسوں تک قیامت تو آ سکتی، علی کو موت نہیں آ سکتی۔ پرسوں تک یا پتہ چل گیا 14 کا کردار ایک ہے، 14 کا سونا ایک۔ میرا جی چاہتا ہے آج آپ کو 8ویں محمد کا تھوڑا سا ذکر سننا چاہتے ہیں نا 8ویں محمد کا۔ والی خراسان زامن غریباں زامن آہو، آہو عربی کا لفظ آہو، آہو کہتے ہیں ہرن کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ کیا بات ہے، ہمارے امام صرف انسانوں کے ضامن نہیں حیوانوں کے بھی ضامن ہیں۔ ایتھے تو کوئی کسی کو ایویں امانت رکھاؤندا ہی نہیں چھیتی کیتیاں تے جنہاں جیڑے حیواناں دی ضمانت دین۔ شکاری نے ہرن پکڑا ہوا تھا، سرکار رضا علیہ السلام کا گزر ہوا، ہرن نے اپنی زبان میں کہا مولا اس نے مجھے پکڑا ہوا، اتنے دن ہو گئے ہیں، میرے بچے پیاسے ہیں بھوکے ہیں، میرا مولا میں ہرن وعدہ کرتی ہوں تو اول الامر ہے، میں تیرے ساتھ وعدہ کرتی ہوں بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی۔ اسے کہے نا ذرا مجھے چھوڑ، اسے کہے مجھے چھوڑ۔ اس نے کہا امام نے جب اسے کہا نا وہ عبد خدا ہرن کو چھوڑ دے، میں محمد کا بیٹا ضمانت دیتا ہوں یہ دودھ پلا کے واپس آ جائے گی۔ اس نے کہا حضور جنگل کا حیوان ہے، کیا بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ اگر واپس نہ آئی سرکار رضا کہتے ہیں میں یہاں پر ہی کھڑا ہوں۔ اور پتہ نہیں تسی ہون کھندہ خیبر سنن دے آدی ہو، اے علمی گلاں تے بھی بولیا کرو۔ وہ پہاڑ تے چڑھ گیا، لے گیا، دوڑ گیا، ہو گیا، نہیں خیبر تے بچیاں نوں یاد ہے، اے گلاں بھی سن کے تو ذرا بولیا کرو۔ 8ویں امام کہتے ہیں میں اتنی دیر یہاں کھڑا ہوں جتنی دیر ہرن نہیں آتی۔
اس نے کہا ٹھیک ہے. امام کھڑے ہو گئے, لوگ آ رہے ہیں, لوگ کھڑے ہونے شروع ہو گئے, مجمع لگنا شروع ہو گیا. 8ویں امام کافی دیر کھڑے رہے. جب کافی دیر گزر گئی اس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. شکاری نے کہا ہے مولا, میں نے جو کہا تھا حیوان ہے, جنگلی حیوان ہے, میں نے جو کہا تھا ضمانت نہ دیں واپس نہیں آئے گا. 8واں امام ارشاد فرماتا اطمینان رکھ, اطمینان رکھ, ابھی آ جائے گا. لوگ جمع ہو گئے, لوگوں نے تانے دینے شروع کیے ہیں حیوانوں کے بھی ضامن بن جاتے ہو, حیوانوں کی بھی ضمانت لے لیتے ہو. 8ویں امام نے کہا خاموش ہو جاؤ, ابھی پتہ چل جاتا ہے. تھوڑی دیر گزری, ایک دودھ اٹھتی ہوئی نظر آئی, ہرن دوڑتی ہوئی آ رہی تھی, پیچھے شیر لگا ہوا تھا, ہرن دوڑتی ہوئی آ رہی تھی. دوڑتے دوڑتے قریب آئی, قریب آ کے سیدھا امام کے قدموں پہ منہ رکھ کے اس نے اپنی فصیح عربی زبان میں کہا السلام علیکہ یا حجت اللہ, السلام علیکہ یا ولی اللہ. جب اس نے امام کے قدموں پہ اپنا منہ رکھ کے سلام کیا, کہا مولا آپ کی بڑی مہربانی, بچوں کو دودھ پلا کے آ گئی ہوں. اس وقت جب لوگوں نے دیکھا کہ جنگلی حیوان واپس آ گیا ہے, شکاری کہتا مولا یہ ہرن آزاد ہے, آج سے میں آپ کا غلام ہوں. یا علی, ہرن آزاد میں غلام. اے منن دا مزہ نہیں آ گیا؟ ایویں نہیں اسی اماماں نو منیا, حیوانوں کے بھی ضامن. جو زائرین جاتے ہیں قسمت والوں کو ملتا ہے وہ سکہ. کیوں جی شاہ صاحب گواہی دینا, قسمت والوں کو وہ جی سکہ امام رضا قسمت والوں کو مل جاتا ہے. وہ سکہ نہیں, وہ پاویں کفن چرا کے لے جائے ہو جی, وہ ضمانت ہے. سکہ قسمت والوں. ہمارے شاہ صاحب کو ملا تھا, شاہ صاحب کے بیٹے کو, انہوں نے دکھایا. میں نے کہا اچھا, میں نے بڑا دیکھا, میں نے کہا ہیں 8ویں امام کا سکہ, کیا بات ہے. سرکار کی تو گلے کی ایک خاک ہی مل جائے تو بڑی بات ہے. سرکار کی نالین کی جوتی کا تسمہ مل جائے تو ہمیں سکہ مل گیا, بڑے خوش نصیب ہو بھائی. بتا یہ غیروں پہ ہی کرتے ہیں, اپنوں کا پتہ ہوتا ہے انہوں نے کہاں جانا ہے, انہوں نے کتے نہیں جانا. انہوں نے دیو جنہ دے ایمان پتلے نے, انہوں نے دے دیو جنہ جانا ہے. میرے دوستو سکہ امام رضا پڑھو تاریخیں. سکہ کب چلا؟ 8ویں امام کا. جب مولا ولی عہد بن گئے, مامون نے مولا کو مجبور کیا, انہوں نے کہا میں نے بلائے اس لیے ولی عہد عہدہ قبول کرو. امام فرمایا ضرورت ہی نہیں, اے تخت ہوتا ہے ضرورت نہیں. کافی دن بحث مباحثہ ہوتا رہا, اصرار کرتا رہا, آخر اس نے کہا قتل کر دیا جائے گا. امام فرمایا پھر عہدہ قبول کرتا ہوں ولی عہد کا, پھر قبول کیا. 8ویں امام نے ولی عہد بن گئے. خطبہ ارشاد فرمایا اس دور میں ایک سکہ تھا کسی ملک میں, غیر مسلم کا سکہ تھا کسی دور میں. کہا مولا غیر مسلم کا سکہ ہے. امام نے فرمایا پھر اسلامی سکہ جاری کرو. امام کے نام کا سکہ جاری ہو گیا, وہ کرنسی چلنے لگی. تو جو ہے یا نہیں آپ کی؟ 8ویں امام کے نام کی سٹیمپ مہر لگی ہوتی ہے نا, لگی ہوتی ہے. جس نے قربانی دی ہو اس کے نام کا سکہ چلتا ہے. قائد اعظم نے ملک دیا, اس کے نام کا سکہ چلتا ہے. امام نے کہا یہ سکہ چلایا جائے, وہ سکہ چلتا گیا. جہاں جہاں تک گیا اسلامی ممالک میں تبدیلی آتی گئی, تبدیلیاں رونما ہوتی گئیں, وہ سکہ چلتا رہا, لوگ مسلمان ہوتے رہے. غیر مسلموں کا سکہ بند ہو گیا تھا, سرکار رضا علیہ السلام کے نام کا وہ سکہ چلتا رہا جس پہ مولا کی مہر لگی ہوئی تھی. تمہیں بھی اب نہیں پتہ چلا کہ اولو الامر کہتے کسے ہیں. حکومت عباسی خاندان کی, سکہ فرزند رسول کا چل رہا تھا. ان کی حکومت دلوں پر ہوتی ہے. قاصد بھیجا مدینے,
मामून ने मरू दारुल खिलाफा था, कासिद खत लिखा, मौला मेहरबानी फरमाए, दारुल खिलाफा था मरू, आप मेरे पास तशरीफ लाएं, मैंने कोई आपको ओहदा देना। कासिद पहुंचा, एलची पहुंचा खत लेके। 8वें इमाम ने सफर की तैयारी शुरू की। सफर की तैयारी शुरू की। जिस सवारी पे मौला सवार थे ना, उस पे ऊपर हौदज था। जो किताबें पढ़ते हैं उनको पता है, जिस सवारी पे 8वें इमाम सवार थे, ऊपर हौदज, हौदज के ऊपर पर्दा था, उसके ऊपर पर्दा। सफर शुरू हुआ। किताब का नाम है गरीब बेतूस। आयतुल्लाह कुम्पानी बहुत ईरान के बहुत बड़े मुजतहिद हैं, आयतुल्लाह हैं, मर्जा हैं, आयतुल्लाह कुम्पानी बहुत बड़े आलिम दीन ईरान के। उन्होंने किताब लिखी गरीब बेतूस, 8वें इमाम की सीरत पे किताब लिखी। सफरनामा शुरू हुआ। मदीने से निकले मौला। जब मेरे मौला की सवारी पहुंची नेशापुर के बाजार में, जो ज़ायरीन गए हो, आज भी वो कतार है ऊँटों की, उसके ऊपर कुछ लदा हुआ है। आज भी नेशापुर के बाज़ार में वो सवारियाँ उन्होंने बनाई हैं, नक्शा, ताकि आने वाली नस्लों को पता चल जाए यहाँ एक वाक़या हुआ था, काफ़िला आया था, 8वें इमाम की सवारी आई थी। आज भी उस सवारी की वो शबीहें बनी हुई हैं। 8वें इमाम का यानी 8वें मोहम्मद का दाखिला हुआ। सवारी पहुंची कहाँ? नेशापुर के बाजार। पूरा बाजार भरा हुआ था, हजूम, मजमा, रश। कितना मजमा होगा? जिस मजमे से 24,000 कलम दवात लेके खड़े थे, 24,000। इतने मनेस्टर आ जाए 24,000 नहीं जमा होंगे, साफी 8-10 ही जमा हो जाते हैं, ज़्यादा 15-20 हो जाएंगे, और किन्ने के थे। लेकिन क्या शान है मेरे इमाम की। उस दौर में सहाफ़ी, लिखने वाले, मौला कलाम करें हम लिखें। जैसे आज के दौर में कोई मनेस्टर आ जाता है ना, साफ़ी होते हैं, वो बयान देता है, ये लिखते हैं, फिर वो आगे मीडिया पे चलता है। 8वें इमाम की सवारी पहुंची नेशापुर के बाजार में। किताबों के हवाला जात मौजूद हैं। इतना लोगों के दिलों में शौक था, कुछ लोगों ने सवारी के कदम चूमने शुरू किए। जिस पे 8वां मोहम्मद सवार था ना, सवारी के कदमों को चूमना शुरू किया। राज था, एक ही लोग कह रहे थे, मौला अपने जात की हदीस सुनाए और चेहरा मुस्तफा की जियारत कराएं। तो प्रोग्राम है हदीस सुनन दा, सारियां दा प्रोग्राम हदीस सुनावा। जब लोगों ने इसरार किया, 24,000 सहाफियों ने, राइटरों ने कलम दवा संभाला। 8वें इमाम ने पर्दा उठाया। पहला लफ्ज नेशापुर के बाजार में कहा, अय्युहन्नास, ऐ लोगो सुनो। ये पहला लफ्ज का शोर थम गया, मजमा खामोश हो गया, हमा तन गोश हो गए, मजमे पे सन्नाटा जारी हो गया, सारे खड़े हो गए। उन्होंने सरकार के चेहरे को तकना शुरू किया। तो ख्याल नहीं 8वां इमाम सुनन दा मौजू, ये मजमून मुश्किल तो नहीं। 8वें इमाम की ज़ियारत कर रहे हैं। 8वें इमाम ने पहला जुमला इरशाद फरमाया, अय्युहन्नास, लोगों याद रखो, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह का फरमान कि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा मजबूत कला है। जो इस कले के अंदर आ जाएगा, आमिना मिन अजाबी, वो मेरे अजाब से बच जाएगा। ये 8वें इमाम हदीस सुना रहे हैं। 8वें इमाम कहते हैं ये हदीस ऐसी है जो इमामों से चली हुई है, मासूमीन से चलती हुई है।
8ویں امام نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے باپ موسیٰ کاظم سے سنا، انہوں نے اپنے باپ امام جعفر صادق سے سنا، صادق عالم محمد نے اپنے باپ امام باقر سے سنا، امام باقر علم الاولین والآخرین نے اپنے باپ علی زین العابدین سے سنا، علی زین العابدین نے اپنے باپ حسین سے سنا، حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی حسن سے سنا، حسن نے اپنے باپ علی ابن ابی طالب سے سنا، علی ابن ابی طالب نے اپنے سردار محمد مصطفیٰ سے سنا۔ اللہ کے نبی پہ جبریل وحی لے کے آیا، اللہ نے جبریل کے ذریعے پاک نبی تک وحی بھیجی۔ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا مضبوط قلعہ ہے، جو اس قلعے کے اندر آ جائے گا میرے عذاب سے بچ جائے گا۔ یہ حدیث میرے نانا سے چلی مجھ تک پہنچی، یہ حدیث پاک نبی سے چلی، پاک نبی سے علی کی طرف آئی، علی سے حسن علیہ السلام کی طرف، حسن سے حسین علیہ السلام کی طرف، حسین سے علی زین العابدین کی طرف، علی زین العابدین سے امام باقر کی طرف، امام باقر سے امام صادق کی طرف، امام صادق سے امام موسیٰ کاظم کی طرف، امام موسیٰ کاظم سے علی رضا کی طرف سے امام علی رضا علیہ السلام کہتے ہیں ہمارے جد کی یہ حدیث ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ میرا مضبوط قلعہ ہے، جو اس قلعے کے اندر آ جائے گا میرے عذاب سے بچ جائے گا۔ ہودئی کا پردہ ڈالا گیا، سواری چند قدم چلی، پھر ہودئی کا پردہ اٹھایا گیا۔ امام رضا علیہ السلام مسکرا کر ارشاد فرماتے ہیں اور نیشہ پور کے لوگوں یاد رکھو ہر کسی کو کلمہ لا الہ الا اللہ عذاب سے نہیں بچا سکے گا، اسے ہی بچائے گا جس کے دل میں ہماری ولا ہوگی، جس کے دل میں ہماری محبت ہوگی۔ امام شافعی نے لکھا، کوئی بات نہیں بجلی آندی جاندی، میں پڑھا نا، میں پڑھتے رہا نا، ٹھیک ہے جی ٹھیک، آندی جاندی رہے، تسی توجہ میری طرف رکھنی۔ یہ حدیث جو 8ویں امام نے نیشہ پور کے بازار میں بیان فرمائی، امام شافعی لکھنے پہ مجبور ہو گیا، امام احمد بن حنبل جیسے یہ سارے امام انہوں نے لکھا یہ جو حدیث 8ویں امام نے فرزند رسول نے نیشہ پور کے بازار میں بیان فرمائی، اتنے جتنے بھی راوی ہیں سارے کے سارے معصوم ہیں، سارے کے سارے معصوم۔ اس کو سلسلہ تو ذہب کہا گیا، ذہب کہتے ہیں سونے کو، یعنی یہ حدیث اس قابل ہے اسے سونے کے پانی سے لکھا جائے، یہ حدیث اس قابل ہے اس کو سونے کے پانی سے لکھا جائے۔ بات توجہ میری طرف رکھیں، سونے کے پانی سے لکھنے والی یہ حدیث، وہ امام کہتا ہے کہ یہ حدیث ایسی ہے جو 8ویں امام نے فرزند رسول نے نام لیے نا نیشہ پور کے بازار میں، اگر یہی نام، کون سے نام؟ میں نے اپنے جد امام موسیٰ کاظم سے، انہوں نے اپنے باپ امام صادق سے، یہ جو پاک نبی تک نام لیے نا 8ویں امام نے، یہی نام پڑھ کے اگر کسی دیوانے پہ دم کیا جائے اس کی دیوانگی دور ہو جائے، مریض صحت یاب ہو جائے، یعنی ان کے ناموں میں اتنا کمال۔ وہاں 2 نشانیاں ہیں نیشہ پور میں، 2 نشانیاں، جو زائرین گئے ہیں میری گواہی دیں گے، 2 نشانیاں۔ وہاں ایک ہے چشمہ جاری، دوسرا پتھر پہ قدموں کے نشان ہے، پتھر پہ قدموں، 2 نشانیاں وہاں موجود ہیں۔ چشمہ بھی آج تک جاری ہے، زائرین جاتے ہیں پانی بھرتے ہیں لے کے آتے ہیں تبرک کے طور پہ، قدموں کے نشان بھی آج تک۔ 2 چیزیں، یہ 2 ہی چیزیں جناب ابراہیم کے دور میں تھیں، خلیل خدا کے دور میں 2 ہی چیزیں، وہاں بھی چشمہ جاری ہوا تھا، قدموں کے نشان اب بھی وہاں مکہ میں موجود ہیں، آب زمزم بھی ہے، قدموں کے نشان بھی پتھر پہ۔ ایران میں نیشہ پور میں بھی 2 ہی چیزیں، وہاں بھی 2 چیزیں، یہاں بھی 2 چیزیں، وہاں بھی چشمہ جاری، یہاں بھی چشمہ جاری، وہاں بھی پتھر پہ قدموں کے نشان، پتھر پر قدموں کے نشان، یہاں بھی پتھر پر قدموں کے نشان ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ وہاں جناب اسماعیل نے ایڑیاں رگڑیں، چشمہ جاری ہو گیا، جو آب زمزم کے نام سے مشہور ہو گیا۔
جناب ابراہیم نے پتھر پر کھڑے ہو کے کعبہ کی دیواروں کو بلند کیا. اس پتھر پہ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان لگ گئے جو آج تک باقی ہیں، محفوظ ہیں. ادھر جب سرکار رضا علیہ السلام کی سواری طوس کی پہاڑی سے اتری، نماز ظہر کا ٹائم ہو گیا تھا. نماز ظہر کا ٹائم. سرکار رضا علیہ السلام نے وضو کے لیے پانی طلب فرمایا. بات آپ تک پہنچ رہی ہے؟ 8ویں امام نے وضو کے لیے پانی طلب فرمایا. ایرانی لوگ کہنے لگے مولا یہاں کہاں پانی، یہاں تو پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، سنگلاخ ہے، پتھریلی زمین ہے، یہاں پانی تو ہے نہیں. ادھر اسماعیل نے ایڑیاں رگڑیں، چشمہ جاری ہوگا. ادھر 8ویں امام نے ایڑیاں نہیں رگڑیں، 8ویں امام نے پاؤں کی ٹھوکر ماری. 8ویں امام نے کیا کیا؟ پاؤں کی ٹھوکر ماری. ٹھوکر مار کے فرزند رسول 8واں محمد ٹھوکر مار کے کہا او میری دادی کا حق مہر اور باہر نہ آئے. پاؤں کی ٹھوکر ماری، پتھر سے پانی جاری ہو گیا جو آج تک چشمہ رضا کے نام سے مشہور ہے. آج تک چشمہ ہے یا نہیں ہے نا؟ آج تک بیماروں کے لیے شفا ہے اس پانی سے. 2 کائنات عالم میں پانی ملتے ہیں جو شفا. ایک ہے جناب اسماعیل آب زمزم، دوسرا سرکار رضا نیشا پور میں جو چشمہ جاری، یہ پانی باعث شفا. ان میں کمال یہ ہے نہ ان میں بدبو پیدا ہوتی ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ نہ ذائقے میں کوئی تبدیلی آتی ہے، نہ رنگ میں کوئی فرق آتا ہے. میں نے دونوں پانی پورا سال میرے گھر میں تھے. سال کے بعد میں نے چیکیا پیا، میں نے آب زمزم پیا، پھر سرکار رضا علیہ السلام کے قدموں سے نکلا ہوا پانی وہ پیا. نہ اس کے ذائقے میں کوئی فرق، نہ اس کے ذائقے میں کوئی فرق. بولو تو صحیح نا. یہ ایسے پانی کیوں؟ معصوم کے قدموں سے نکلا ہوا پانی. شاہ جی ٹائم کی ہو گیا؟ اچھا 12 منٹ. یہ 2 پانی ایسے ہیں جن میں شفا ہے. شفا ہوتی ہی اس چیز میں ہے جو معصوم سے جاری ہو جائے، معصوم سے جاری. قدموں کے نشان آج بھی ہیں. مولا آپ کو لے جائے ایران، وہاں آپ جا کے زیارت کریں، آج بھی پتھر موجود ہے جس پہ سرکار رضا علیہ السلام کے قدموں کے نشان موجود ہیں. زندہ معجزہ آج بھی ہے. زندہ معجزہ جو دیکھنا چاہتا ہے آج بھی قدموں کے نشان. ساڑھے تے مٹی تے اوکھے نشان لگتے ہیں تے امام دے پتھر تے قدموں نشان. ادھر ابراہیم نبی کے خلیل اللہ کے پتھر پہ قدموں کے نشان، ادھر 8ویں محمد کے قدموں کے نشان. تو پھر پتہ چل گیا امام کہتے ہی اسے ہیں جو نبیوں والے کام کر کے دکھائے. امام اسی لیے نبی کا جانشین امام ہوتا ہے، امام معصوم ہوتا ہے. پتھر پہ قدموں کے نشان. 2 کام وہاں. سرکار رضا کی سواری چلی. سرکار نے ایک جگہ نزول جلال فرمایا. سرکار بیٹھے، تشریف فرما ہوئے، لوگ دوڑ کے آگئے. وہاں جو برتن بناتے تھے، برتن بنانے والے، غریب طوس والے لکھا ہے کہ وہ جمع ہو گئے. کہا مولا فرزند رسول قسمت سے تشریف لائے ہیں، ہمیں بڑی دور دور سے مٹی لانا پڑتی ہے، ہم برتن بنا کے فروخت کرتے ہیں، ہماری روزی کا ذریعہ ہے، ذرا مہربانی فرمائے پتھر کو مٹی میں بدل دیں. ایک صلوات پڑھنے والے محمد کی ذات پر. آؤ جی بسم اللہ. لوگ جمع ہو گئے، ایرانی لوگ جمع ہو گئے 8ویں امام کی خدمت میں. 8ویں امام کی خدمت میں حضور سرکار مٹی دور سے لانا پڑتی ہے، ذرا مہربانی فرمائے نا، وقت کے امام ہیں. سرکار رضا علیہ السلام فرزند رسول، زہرا کے لال، علی کے شیر، سرکار رضا علیہ السلام
پہاڑ کی طرف ایسے دیکھ کے نا، دیکھ کے سرکار رضا جو لطف لینا چاہتے ہیں، سرکار رضا نے دیکھ کے کہا کون کہتا ہے پہاڑ پتھر کا ہے، یہ مٹی کا نہیں؟ یار بولو جن کو سمجھ آ رہی، پہاڑ مٹی میں بدل گیا، صرف دیکھ کے کہا، صرف دیکھ کے کہا۔ مولا میرے کائنات یہودی کے باغ میں مزدوری کر رہے تھے، یہودی نے تانا دے کے کہا یا علی آج کے دن کی تجھے مزدوری نہ دوں، تیرے بچے بھوکے سو جائیں۔ امیر کائنات کہتے ہیں یہودی اپنی جہالت اپنے تک رکھ، یہودی بکواس مت کر، اگر میں اس دیوار کو کہوں سونے کی بن جائے، ادھر علی علیہ السلام نے صرف یہ کہا دیوار سے کہوں سونے کی بن جائے، پوری دیوار سونے کی بن گئی۔ امیر کائنات نے کہا تھا میں نے حکم تو نہیں دیا، دیوار نے کہا آپ کے ارادے کی تکمیل ہو رہی ہے۔ تو جو ہے یہ نہیں یا علی، ادھر علی علیہ السلام دیوار سونے دی بنائی، ادھر علی نے 8ویں علی نے، پہلے علی دیوار سونے دی، 8ویں علی پہاڑ مٹی میں بدل دیا۔ او کمیار سی کم شم کر دے سی، کمی لوگ سی، انہاں کہ لے بھی موجیں بن گئے، نہیں مٹی کٹھی کرو، جنہیں مرضی برتن بناؤ، جتھے مرضی بھیجو، جتھے مرضی۔ اے فیروزہ پڑھو تاریخیں کہاں سے نکلا ہے فیروزہ۔ ایک غریب آجڑی تھا، بکریاں چرواہا تھا، بڑی دور سے آیا، کہتا تھا سرکار غربت نہیں جاتی۔ تو جو ہے یہ نہیں، سرکار رضا سننا چاہتے ہیں یا نہیں؟ قبلہ صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، تو میرا خیال ہے بیان کو ذرا کلوز کیا جائے، ٹھیک ہے نا؟ بیچارہ غریب آدمی تھا، بکریاں کا چرواہ۔ مولا غربت نہیں جاتی؟ اچھا، سرکار رضا نے کہا یہ پتھر کے ٹکڑا اٹھا کے دے، پتھر کا ٹکڑا دے۔ سرکار رضا علیہ السلام نے اس کو بہترین فیروزہ بنا دیا، جا بازار میں فروخت کر۔ پتھر کو فیروزہ بنانے والا اول الامر کہتے ہی اسے ہیں جو عام پتھر کو بھی قیمتی موتی بنا دے۔ بازار میں اٹھا کے لے کے گیا، بڑا پتھر تھا، اٹھا کے لے کے گیا، اس نے بیچا، اللہ جانے کتنی نسلوں تک غربت ہی نہیں آئی۔ تو جو ہے یہ نہیں آپ کی۔ 8ویں امام مامون کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا لگا ہوا ہے، دسترخوان بچھا ہوا۔ فرزند رسول نے 8ویں محمد نے روٹی کا لقمہ توڑا، پلیٹ میں لگانا، جادوگر نے جادوگرو کی اور پلیٹ حرکت میں آ گئی۔ امام نے دیکھا، ویکھ کے تو امام آکھے ہی ہونا ہے نا بھی بندے دا پتر بن جا۔ او اے میرا جملہ البتہ اللہ معاف کرے۔ امام ویکھیا اے ایڈی چھیتی جلال نہیں وکھاؤندے، اے اسی ہیں جڑے چھیتی تپ جانے ہیں۔ میں ایک ویڈیو شاید تسی ویکھے، ایک مدرس دے طالب علم انہوں نے مار کے نا انہیں مار ہی دیتا، ایک ٹیچر نے، معلم نے، او قادہ معلم ہے، او قادہ معلم، انہیں کی تعلیم دینی ہے جیڑا بچے نہیں مار چھڑیں؟ بولو تو صحیح نا۔ معلم آندے ہی انہوں جیدے کول ہی لوگ آن تے اٹھن نو پھر جی نہ کرے، معلم ہونا ہی ایسا چاہیے تھا۔ اچھا او میں گل سنا رہا سی، کیڑی گل؟ فیروزے والی نہیں، لقمہ۔ 8ویں امام مامون کے دربار میں تشریف فرمائیں، دسترخوان لگا ہوا ہے، شاہی دسترخوان، شاہی مہمان، شاہی جادوگر منگوایا پروگرام کے مطابق۔ اس نے جادوگر کی نبیاں نال بھی جادوگر حرکتاں کر دے رہے، جناب موسیٰ علیہ السلام نے دور چ بھی جادوگر پلیٹ حرکت میں آئی، سرکار رضا علیہ السلام نے کرم دکھایا۔ پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ جب جادوگر نے حرکت کی نا، 8ویں محمد نے ذرا تھوڑا سا رخ موڑا، جیسے یہ تصویر بنی ہوئی ہے نا ذوالجناح کی، ایسے شیر کی تصویر بنی ہوئی تھی، شیر کی نقش تھا، تصویر بنی ہوئی تھی۔ سرکار رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کن اسد اللہ خذ عدو اللہ،
اللہ کا شیر بن کے اللہ کے دشمن کو کھا جا۔ شیر نے قالین چھوڑی، اصلی شکل میں آ گیا، وہ جادوگر کو کھا گیا۔ مامون دوڑ کے قریب آیا، ہاتھ باندھ کے کہا ہے مولا، بڑے دور دراز سے جادوگر منگوایا گیا تھا، بڑا خرچہ ہوا تھا، سرکاری اخراجات آئے تھے، بڑا قیمتی جادوگر تھا، ہے فرزند رسول مہربانی فرمائیں اپنے شیر سے کہیں، اپنے شیر سے کہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ بولو تو صحیح نا یار۔ اپنے شیر سے کہیں میرے جادوگر کو واپس اگل دیں۔ آٹھواں محمد مسکرا کے ارشاد فرماتا مامون سن، اگر موسیٰ کے جادوگروں نے، اگر موسیٰ کے عصا نے ان کی رسیاں نگل دی ہوتی، میرا شیر بھی اگل دیتا۔ بس بھئی ٹائم زیادہ نہ ہو جائے، مگر نہ گھنٹہ بھی، یہ موضوع بڑا لمبا ہے۔ اللہ اکبر۔ دو بہنوں نے بھائیوں کے فراق میں سفر کیا۔ میری عادت ہے میں تعظیماً کھڑا ہو جاتا ہوں۔ دو بہنیں ایسی ہیں جنہوں نے بھائیوں کے فراق میں، جدائی میں سفر کیا۔ ایک ہے امام رضا کی بہن، دوسری ہے مظلوم کربلا کی بہن۔ سفر نامہ پڑھ لو، بڑا فرق ہے۔ علامہ حسین بخجاڑا صاحب نے لکھا ہے جب 8ویں امام کی بہن معصومہ قوم کے بازار میں داخلہ ہوا نا، قوم کی عورتیں مکانوں کی چھتوں پہ چڑھی ہوئی تھیں، جولیوں میں پھول تھے، ہاتھوں میں خاک شفا کی تسبیحاں تھیں، پھول نچھاور کر رہی تھیں، درود پڑھ رہی تھیں۔ معصومہ قوم کی سواری کے قدم پھولوں کی پتیوں پہ آ رہے تھے، لیکن عجیب قسمت ہے حسین کی بہن کی، جب شام کے دربار میں علی کی بیٹی کی سواری کا پہلا قدم آیا، شامی عورتیں مکانوں کی چھتوں پہ چڑھی ہوئی تھیں، جولیوں میں پتھر تھے، پتھر مار کے کہہ رہی تھیں یہ باغی کی بہنیں آ رہی ہیں۔ اتنے پتھر برسائے گئے، علامہ کہتے ہیں کہ کئی بچوں کے سر زخمی ہو گئے۔ کسی بی بی کے کاندھے پہ پتھر لگا، جناب رباب کے کاندھے پہ جب پتھر لگا نا اور بچے کافی زخمی ہو گئے، اس وقت ام صاحب بی بی نے کہا شامی عورتوں پتھروں کی برسات کام کرو، ہمارے بچے بھی زخمی ہو گئے ہیں۔ میں کہتا ہوں رضا مولا پھر بھی تو خوش نصیب ہے، تیری بہن آئی، بڑا شاہانہ استقبال ہوا، موسیٰ بن خزرج عورتیں بھی ساتھ لے کے آیا، مکمل پردہ تھا، محمل کے اندر تیری بہن آئی، بڑا والہانہ استقبال ہوا، بڑی مہمان نوازی ہوئی۔ رضا مولا تیری خوش نصیبی ہے، ذرا دیکھنا ام المصعب بی بی کو، حسین علیہ السلام کی بہن کو۔ عزادار علامہ حسین بخجاڑا صاحب کا جملہ ہے کہ جب شام کے دربار میں علی کی بیٹیاں آئیں، 5 لاکھ بدماش اس بی بی کا تماشا دیکھنے کے لیے آ گئے جس کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا تھا۔ وہ بازار ایسا ہے شام کا، مالک آپ کو اتنا رزق دے، آپ جائیں شام کے بازار میں، دربار میں، پھر آپ کو عزاداروں پتہ چلے گا کیسے چل کے بازار عبور کیا علی کی بیٹی نے۔ علامہ کہتے ہیں 2 بندے برابر میں نہیں چل سکتے، اتنی تنگ گلیاں شام کے بازار کی، اس ماحول میں، نجس ماحول میں اللہ جانے آئے تھے تطہیر کے مالک کی بیٹیاں کیسے چلیں۔ علامہ کہتے ہیں کہ شامی عالم دین تھا، پڑھتے پڑھتے بی بی کے حرم میں بے ہوش ہو گیا۔ جب اس نے یہ جملہ کہا نا، جب شام کے بازار میں علی کی بیٹی کا قدم آیا، اتنا رائج تھا، رائج کی وجہ سے علی کی لاڈلی زمین پر گر پڑی۔ شمر تازیانہ لے کے امام سجاد کے قریب آیا، تازیانہ مار کے کہا او سجاد، اپنی پھوپھی سے کہا اٹھ کے بازار عبور کرے۔ عزاداروں بڑی مشکل سے علی کی بیٹی بازار سے کھڑی ہو گئی، کہا میرا بیمار بیٹا میں چلتی ہوں۔ عزاداروں شام کے بازار کی حالت کیا تھی؟ علامہ حافظ حسنین صاحب کا جملہ ہے، کبھی علی کی بڑی بیٹی کی پیشانی اس دیوار کو جا لگتی، کبھی اس دیوار کو جا لگتی، پیشانی
پیشانی پھٹ گئی، خون جاری ہو گیا۔ جب بدلے دے کے فارغ ہوئے، امام سجاد کہتے میں نے پھوپھیوں کو نہیں پہچانا، پھوپھیاں نے مجھے نہیں پہچانا۔ عزادارو جب شام کا بازار آیا، جب شام کا دربار آیا، درباری کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، بیویاں ایک ہی رسی میں قید تھیں، شام کے سفروں کی تھکی ہوئی تھی۔ اچانک علی کی بیٹی یزید کے دربار میں بیٹھ گئی۔ کمینہ کہتے کس کی اجازت سے بیٹھی ہے؟ اس وقت درباریوں نے کہا کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کی زمین پہ بیٹھ گئی۔ کہا کوئی ہے جو اس کو اٹھائے؟ عزادارو بڑی مشکل سے علی کی بیٹی کو اٹھایا گیا، اور یزید نے شراب پی کے پہلا سوال کیا، علی کی بیٹی بتا سب سے زیادہ تجھے تکلیف کہاں ہوئی؟ بطول کی بیٹی ہے مجھے اب ہوئی، تو جیسے شرابی کے ساتھ مجھ جیسی بطول کی بیٹی کو کلام کرنا پڑا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔